فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 پارٹ نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 3285 پر جو موضوع ہے ہمارے لیے وہ ہے من القدر، کن چیزوں کا شمار تقدیر میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا عنوان ہے اور اردو میں جو عنوان ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نمبر 5 شمارہ 16063 پر اس سلسلے میں جو حدیث ہے آئے اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ دوا و علاج کا تعلق تقدیر سے ہے، پس اللہ چاہتا ہے اور جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے وہ اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 28082 16064 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، کسی شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم بیماری کا علاج کرتے ہیں یا افسوں یعنی تعویذ کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں جس سے بیماری دور ہو جائے، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ چیزیں تو خود تقدیر میں شامل ہیں۔ کنز الاعمال حدیث 633 16065 پہ حدیث کا ترجمہ، کسی شخص نے حضرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ، افسوں کے ذریعے شفا طلب کی جاتی ہے، کیا یہ چیز بھی اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ بھی تقدیر میں شامل ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 87 ہے۔ 16066 پر حدیث کا ترجمہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے افسوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ تقدیر کو ٹال سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا شمار بھی تقدیر میں ہوتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 98 ہے۔ 16067 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ ابن بناتا کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک دیوار کے پاس سے گزر رہے تھے جو دوسری دیوار پر گرا ہی چاہتی تھی۔ آپ علیہ السلام وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف ہو گئے۔ اس پر کسی نے کہا امیر المومنین علیہ السلام، آپ اللہ کی قضا سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی قضا سے بھاگ کر اس کی قدر کی طرف جا رہا ہوں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 97۔ 16068 پر حدیث کا ترجمہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہے تھے اور دیوار گرا ہی جاتی تھی۔ کسی نے کہا آپ اس دیوار کے ساتھ نہ بیٹھیں کہ یہ گرنے والی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا انسان کی حفاظت اس کی اجل کرتی ہے، چنانچہ جب آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تو دیوار زمین پر آ گری۔ امیر المومنین علیہ السلام اسی قسم کا کام کیا کرتے تھے اور اسی کا نام یقین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 41 ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے۔ قول مؤلف دونوں حدیثوں کو باہم جمع کرنے کے بارے میں آپ خود ہی غور کریں۔ 16069 پر جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے واپس تشریف لائے تو ایک شخص نے آ کر آپ علیہ السلام سے کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو جنگ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان واقع ہوئی ہے
کیا یہ اللہ کی قضا و قدر کے تحت تھی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جس قلعے پر چڑھتے ہو یا جس وادی میں اترتے ہو، اس میں بھی اللہ کی قضا اور قدر ہوتی ہے۔ ارشاد شیخ مفید علیہ رحمہ، صفحہ نمبر 120۔ 16070 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آئے تو آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک بزرگ آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، ارشاد فرمائیے کہ کیا ہمارا شام کی طرف جانا اللہ کی قضا و قدر کے تحت تھا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو خلق فرمایا یا شگافتہ کیا اور حیات کو پیدا کیا، ہم جس وادی سے بھی گزرے اور جس بلندی پر بھی چڑھے وہ سب اللہ کی قضا اور قدر کے تحت ہی تھا۔ اس پر اس شخص نے کہا، پھر تو میں اپنے تمام دکھوں کا اجر اللہ ہی کے پاس سمجھتا ہوں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، پھر تو میں اپنے تمام دکھوں کا اجر اللہ ہی کے پاس سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں تمہارے اجر کو عظیم کر دیا ہے۔ تم جب بھی کسی بلندی پر چڑھے یا کسی وادی میں اترے یا جہاں پر بھی تمہیں کوئی مجبوری یا اضطرار کی حالت پیش آئی، اللہ سب کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس شخص نے کہا، یا امیر المومنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمیں اس طرف قضا اور قدر ہی تو لے گئی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، شاید تم نے قضا و قدر کو حتمی اور لازمی سمجھ لیا ہے کہ جس کے انجام دینے پر ہم مجبور ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نہ تو ثواب کا کوئی سوال پیدا ہوتا اور نہ عذاب کا، نہ وعدے کے کچھ معنی رہتے اور نہ وعید کے، نہ ہی اللہ کی طرف سے کسی گناہگار کے لیے ملامت ہوتی اور نہ کسی نیکوکار کے لیے تعریف ہوتی، نہ ہی کسی نیکی کرنے والے کو اس نیکی کا ثواب ملتا اور نہ کسی گناہگار کو اس کی سزا ملتی۔ یہ نظریہ تو ان لوگوں کا ہے جو بتوں کے پجاری، شیطان کا لشکر اور رحمان کے دشمن ہیں۔ وہ اس امت کی قدری اور مجوسی ہیں، بلکہ اللہ نے تو بندوں کو خود مختار بنا کر معمور کیا ہے اور عذاب سے ڈراتے ہوئے نہیں کی ہے۔ اس کی نافرمانی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ دب گیا ہے، نہ اس کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ اسے مجبور کر رکھا ہے، نہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اسے کسی نے کچھ دیا ہے، اور نہ ہی اس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان مجھے دکھائی دے رہا ہے ان سب کو بیکار پیدا کیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا، پس افسوس ہے ان پر جنہوں نے کفر اختیار کیا آتش جہنم کے عذاب سے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، وہ کون سی قضا و قدر تھی جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قضا کے معنی حکم باری کے ہیں، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے کہ ترجمہ کہ یعنی تمہارے پروردگار نے تو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ یعنی یہاں ہر قضا بمعنی امرہ کے لیے ہے، امر سے امرہ کے لیے ہے۔ کنز العمال کی یہ حدیث نمبر 1560 تھی۔ 1671 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اطاعت کا حکم، معصیت سے نہیں، اچھے کاموں کی بجاوری، برے کاموں سے روکنے کی قدرت، اس کے تقرب کے لیے اس کی امداد، اس کی نافرمانی پر اس کا مدد نہ کرنا، وعدہ و وعید، ترغیب و ترہیب، غرض یہ سب کچھ ہمارے افعال میں اللہ کی قضا اور ہمارے اعمال میں خدا کی قدر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 96 ہے۔ اور جو میں نے پیچھے حدیث پڑھی تھی، قضا کے معنی امرہ کے ہیں، یعنی الف میم رے الف۔ اس کے سلسلے میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 78 بھی ملاحظہ ہو۔ اگلا موضوع ہے 3286 اور یہ موضوع نمبر 6 لکھا گیا ہے، القدریہ یعنی فرقہ قدریہ۔ 1672 پر جو حدیث ہے مختصر سی،
اس کا ترجمہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث 566 16073 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ قدریہ پر 70 انبیاء کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث 563 16074 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ قدریہ کے ساتھ نہ تو نشست و برخاست رکھو اور نہ ہی ان سے کوئی لین دین کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث 564 16075 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ میری امت میں دو فرقہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ایک مرجیہ اور دوسرے قدریہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 558 بحار الانوار کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 4 16076 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ کوئی رات کسی رات سے اور کوئی دن کسی دن سے اس قدر مشابہ نہیں جتنا مرجیہ یہودیوں سے اور قدریہ نصرانیوں سے مشابہ ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 120 ہے۔ قول مؤلف مرجیہ اور قدریہ کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کنز العمال جلد اول صفحہ نمبر 118 صفحہ نمبر 140 اور بحار الانوار کی جلد نمبر 5 باب اول ہے یہ اور صفحہ نمبر 6 ہے۔ اگلا موضوع 3287 پہ 7واں موضوع من ہم القدریہ، قدریہ کون لوگ ہیں؟ اس سلسلے کی حدیث 16077 پر آئیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قدریہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تمام خیر و شر یعنی اچھائی اور برائی ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میری شفاعت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 651 16078 پہ حدیث کا ترجمہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ایک مرجیہ اور دوسرے قدریہ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مرجیہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو کہتے ہیں کہ ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ پھر پوچھا قدریہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو کہتے ہیں کہ برائی ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 642 16079 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہائے قدریہ بیچارے، وہ چاہتے تو یہ کہتے کہ اللہ کو عادل ثابت کریں، لیکن انہوں نے تو اللہ کو اس کی قدرت و سلطنت ہی سے نکال دیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 54 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو ایمان اور باب مرجیہ۔ 3288 پر جو موضوع ہے وہ موضوع نمبر 8 اور لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اصل میں یہ عربی میں ہیڈنگ دی ہوتی ہے 3288 پہ لیلۃ القدر اور سامنے ہی اس کے اردو میں ترجمہ لیلۃ القدر اور حاشیے میں نمبر 8 لکھا ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کا آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید کی سورہ قدر کی پہلی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اور سورہ دخان کی آیت نمبر 3 بھی اس سلسلے میں یہاں لکھی گئی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یعنی ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ اب آئیں اس سلسلے کی احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16080 پر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حمران سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا
یہ وہی ليلۃ القدر ہی ہے جو ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور قرآن پاک ليلۃ القدر ہی میں نازل ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعنی سورہ دخان کی نمبر 4 آیت میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یعنی اس رات میں تمام دنیا کے لیے حکمت و مصلحت کے سال بھر کے کام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ليلۃ القدر میں آنے والے سال کے تمام امور یعنی اچھائی اور برائی، اطاعت و معصیت، پیدا ہونے والے بچے، موت و رزق و روزی وغیرہ غرض سب کچھ مقدر کر دیے جاتے اور لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر جو چیزیں اس سال کی قضاء و قدر میں آ جاتی ہیں وہ حتمی ہوتی ہیں اور اسی میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ راوی نے پوچھا، ليلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی شب قدر 1000 مہینے سے افضل ہے سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد ہر عمل صالح ہے، وہاں نماز ہو یا زکوٰۃ یا نیکی یا کوئی دوسرا کام جو اس رات انجام دیا جائے وہ ان 1000 مہینوں میں انجام دیے جانے سے افضل ہے جن میں ليلۃ القدر نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ان اعمال کا ثواب مومنین کے لیے دگنا نہ کرے تو وہ خود وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 256۔ 16081 پر حدیث کا ترجمہ، جب ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ پہنچ جاتا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، عورتوں سے دوری اختیار کر لیتے، راتوں کو جاگا کرتے اور عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جاتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 257۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 256، باب نمبر 31، صفحہ نمبر 258 اور باب نمبر 32۔ اگلی فصل ہے فصل نمبر 6، القدرۃ، قدرت و اقتدار۔ 3289 اس کا نمبر شمار ہے اور یہ اس فصل کا پہلا نمبر شمار ہے اردو میں، یعنی اس کے اوپر پہلا لکھا ہوتا ہے۔ القدرت اور اردو میں ترجمہ ہے اقتدار و قدرت۔ 16082 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، اقتدار و قدرت قابل حفاظت چیزوں کے لیے حمیت کو بھلا دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 16083 پر حضرت علی علیہ السلام کی ہی غرر الحکم سے جو حدیث ہے کہ اقتدار چکنے شخص پر بھی غلبہ پا لیتا ہے، اور اگلی 5 احادیث بھی حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے ہی لی گئی ہیں اور مختصر سی احادیث ہیں۔ 16084 پر اقتدار اچھی اور بری خصلتیں ظاہر کر دیتا ہے۔ 16085 پر کمزور اور زیر قبضہ لوگوں پر تسلط قائم کرنا مضمون قدرت میں شامل ہے۔ 16086 پر قدرت کی آفت احسان کو روک دینا ہے۔ 16087 پر جب قدرت گھٹ جاتی ہے تو ہیلے بہانے زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ 16088 پر جب مقتدرت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام کی تمام احادیث جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھی، اور یعنی اوپر میں نے جتنی بھی احادیث پڑھی ہیں 16087 تک وہ سب حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے لی گئی تھی۔ 16088 پر جو حدیث پڑھی گئی ہے کہ جب مقتدرت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 445 پر بھی ہے اور غرر الحکم کی بھی ہے، اور اس میں مقتدرت کی بجائے قدرت کا لفظ ہے، یہ انہوں نے نیچے لکھا ہے۔ 16089 پر جب دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی یہ حکمت ہے، اور نمبر نہیں دیا ہوا، بس نہج البلاغہ کی حکمت۔ 16090 پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دو
اور غصے کے وقت بردباری اختیار کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ مکتوب نمبر 69 ہے۔ فصل نمبر 7 اور یہ ہے القذف۔ قذف یعنی زنا کی تہمت 3290 پر نمبر شمار ہے اور اس سلسلے کا پہلا موضوع القذف۔ قذف یعنی زنا کی تہمت، بہت موٹے موٹے حروف میں یہ ہیڈنگ دی گئی ہے، اور یہ موضوع جس قرآن کی آیت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ نور کی 5 تا 13 آیت انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کریں تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ اب آئیں القذف یعنی زنا کی تہمت کے سلسلے میں حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16091 پر اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت کو اس لیے حرام قرار دیا کہ تہمت کی وجہ نسبوں میں خرابی پیدا کرتی ہے، اولاد کی نفی ہوتی ہے، میراث کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اولاد کی تربیت ترک کر دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایسی برائیاں اور اسباب و علل ہیں کہ جو نظام خلق کے بگاڑ تک لے جاتی ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 79 ہے اور صفحہ نمبر 111 ہے۔ 16092 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ گناہان کبیرہ میں سے ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور بے خبر پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ حضرت علی علیہ السلام مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 230 ہے۔ 16093 پر حدیث کا ترجمہ روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی سے دریافت کیا کہ تمہاری مخالفت کیا کیا ہے، تمہاری مخالفت میں کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو بدکار عورت کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے اس کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا۔ اس پر اس شخص نے کہا میں آپ کے قربان جاؤں، وہ مجوسی ہے جس نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا ان کے دین میں نکاح نہیں ہے؟ مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 23 ہے۔ 16094 پر حدیث کا ترجمہ حضرت علی علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اے بو یسیہ کہتا تھا تو آپ اس پر زنا کی تہمت لگانے والے کی حد جاری کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 ہے اور صفحہ نمبر 433 ہے۔ 16095 پر ترجمہ جو ہر بالغ مرد یا عورت کسی چھوٹے یا بڑے مرد یا عورت مسلم یا کافر آزاد یا غلام پر تہمت لگائے تو اس پر تہمت کی حد جاری کی جائے گی اور نابالغ پر ادب کی حد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 ہے اور صفحہ نمبر 440 ہے۔ 16096 پر جو حدیث ہے عمار ساباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس سے کسی زانیہ کے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ اس کی کیا سزا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی ماں زندہ موجود ہو اور اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ موجود ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا تاکہ آئے اور اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ مر چکی ہے اور اس کے بارے میں نیکی کے سوا کوئی بات مشہور نہیں ہے تو پھر بھی اس شخص کو تہمت کی سزا دی جائے گی، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 440۔ 16097 پہ حریث کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کو کسی نے غصب کیا اور اس کے لڑکے کو کسی نے زانیہ کا بیٹا کہا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میری رائے میں اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے اور وہ اللہ سے اس گناہ کی
तौबा भी करें। वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 है और सफ़ा नंबर 442 है। 16098 पर पाक दामन औरत पर ज़ना की तोहमत 1 साल की इबादत को ज़ाया कर देती है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तदरिकुल वसाइल जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 230 है। 16099 पर जब कोई शख्स किसी दूसरे को ए यहूदी कहे तो इसे 20 कोड़े मारो। ए मोहसिनस मीम है ते नून और से ये नाम लिखा हुआ है, यानी देवस कहे तो भी 20 कोड़े मारो। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस नंबर 13362। 16100 पे हदीस का तर्जुमा। मोहम्मद बिन मुस्लिम ने हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से उस शख्स के बारे में सवाल किया जो अपनी औरत को ज़ना की तोहमत से मुत्तहम करता है कि इसकी क्या सज़ा है। इमाम ने फरमाया इसे कोड़े मारे जाएंगे। रावी कहता है कि मैंने पूछा अगर वो उसे माफ़ कर दे तो? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ये शराफत है। मन ला याज़रुहुल फ़िक़्ह जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 34 है। 16101 पे हदीस का तर्जुमा। जब किसी बदकार औरत से पूछा जाए कि तेरे साथ किसने बदकारी की है और वह जवाब में कहे कि फलां शख्स ने, तो इस पर 2 हदें जारी होंगी। एक हद इसकी बदकारी की और दूसरी एक मुसलमान पर तोहमत लगाने की। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 432। 16102 पर हदीस का तर्जुमा। ज़ना की तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे और इसकी गवाही हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी मगर ये कि इस जुर्म से तौबा करे या अपनी बात को खुद ही झुटलाए, यानी इसकी तरदीद कर दे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 433। 16103 पर जमील बिन दराज कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक ऐसे शख्स के बारे में सवाल किया जिसने चंद लोगों पर मजमूई तौर पर तोहमत लगाई हो, इसकी क्या सज़ा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो सब मिलकर इसके खिलाफ शिकायत करें तो उस पर 1 हद जारी की जाएगी और अगर मुतफर्रिक होकर आए तो इनमें से हर एक की वजह से अलहदा हद जारी की जाएगी। वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 है और सफ़ा नंबर 444 है। 16104 पर हदीस का तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन सनान कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ऐसे 2 शख्स के बारे में सवाल किया जो एक दूसरे पर तोहमत लगाते हैं तो उनकी क्या सज़ा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन पर हद तो जारी नहीं होगी लेकिन ताज़ीर लगाई जाएगी। वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 451। 16105 पर हदीस का तर्जुमा। जब कोई शख्स किसी को तो खबीस है या तो मुखनिस है या तो खंजीर है या तू खंजीर है कहे तो इस पर हद जारी नहीं की जाएगी लेकिन इसे वाज़ो नसीहत करके समझाया जाएगा और कुछ सज़ा भी मिलेगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 और सफ़ा नंबर 452। 16106 पर एक शख्स ने दूसरे शख्स को पागल का बच्चा कहकर पुकारा तो उसने उससे कहा पागल का बच्चा है तू। इस पर हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि पहले शख्स को 20 कोड़े मारो। साथ ही ये भी फरमाया तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसके बाद तुम्हें भी 20 कोड़े मारे जाएंगे। जब उसने पहले शख्स को 20 कोड़े मार लिए तो दूसरे शख्स को कोड़ा देकर फरमाया कि इसे भी 20 कोड़े मारो। चुनाचे दोनों को अपने अपने कहे की सज़ा मिल गई। वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 और सफ़ा नंबर 452। इस मौजू की आखिरी हदीस 16107 पर किसी की हजू करने की सज़ा के तौर पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ताज़ी जारी फरमाई। किसी की हजू हे जीम और वाव करने की सज़ा के तौर पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ताज़ी यानी ते एन
زے اور چھوٹی یہ تازی فرمائی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 453۔ اب ہم اس پارٹ کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 کا سلسلہ بھی جاری